بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مصلین اما بعد۔ حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ چل رہا ہے، یکے بعد دیگرے انبیاء کرام کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ آج کا پروگرام حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کے بیٹے مدین کی اولاد میں سے ہے۔ مدین آپ کے نام پر ایک علاقے کا نام ہے۔ اس علاقے کے اندر یہ اہل مدین یا قوم شعیب بستے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام دیگر انبیاء کرام کی طرح بہت ہی لائق فائق اور اچھے آدمی تھے۔ انبیاء کرام بچپن ہی سے اچھے ہوتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، بری چیزوں سے بچتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک خصوصی عنایت یہ کی تھی کہ انہیں بولنے پر بہت بہترین اور عمدہ ملکہ دیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا ہے۔ بہت اچھا خطاب کرنے والے، بہت اچھا بولنے والے۔ قوم شعیب جس علاقے کے اندر بستے ہیں، یہ بہت اچھا علاقہ ہے، زرخیز علاقہ ہے، اچھی کھیتی ہوتی ہے اور اچھا وہاں کا نظام ہے۔ عراق اور مصر جو اس دور میں بڑے ممالک مانے جاتے ہیں، وہاں کے کاروباری بزنس مین اسی علاقے سے ہو کر گزرتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ کے لوگ دیگر ممالک کے اندر جب بزنس اور کاروبار کے سلسلے میں تجارتی اسفار کرتے ہیں تو ان کا بھی گزر اسی علاقے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے مکۃ المکرمہ اور دیگر علاقوں کے لوگ اہل مدین کے علاقے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین پر بھیجے گئے، اور آپ کو معلوم ہے، میں گزشتہ تمام اسباق کے اندر بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جب کوئی قوم بہت زیادہ نافرمانیوں کے اندر آ جاتی ہے، جب کوئی قوم گناہوں پر اپنے آپ کو اتارو کر لیتی ہے، اور جب وہ تمام حدود کو پار کر لیتی ہے، پانی سر سے اوپر گزرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عنایت یہ فرماتے ہیں کہ اپنا کوئی نبی بھیج دیتے ہیں جو انہیں سمجھاتا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ قوم شعیب کے جرائم کیا تھے، کیوں ان پر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کے جرائم بھی پہلی اقوام کی طرح وہی تھے، غیر اللہ کو اللہ ماننا، بتوں کی پوجا کرنا، اور اس پر بہت زیادہ اپنے آپ کو قوی طاقتور سمجھنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے گناہوں میں ایک بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ لوٹ مار کرتے تھے، قبیلوں اور جو قافلے گزرتے تھے ان کے ساتھ ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے، جب دیتے تو کم تول کر دیتے، جب لیتے تو صحیح تول کر لینے کی کوشش کرتے، جب مال دیتے تو ملاوٹ کا مال دیتے، جب لیتے تو پوری کوشش کرتے کہ ملاوٹ کا مال نہ ہو۔ یہ ان چیزوں پر بضد تھے، امانت میں خیانت کیا کرتے۔ یہ جرائم اس قوم کے اندر آ چکے تھے۔ اصل میں بتوں کی پرستش کرنا، بتوں کو پوجنا،
یہ تو میں تمام واقعات میں بتاتا چلا آ رہا ہوں اور آپ سب جانتے سمجھتے ہیں کہ واقعی غلط ہے۔ وہ بت جو اپنا کوئی کام نہیں سنوار سکتے، وہ آپ لوگوں کا کیا کام سنوار سکتے ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکہ زنی تھی، جو چوری تھی، جو قافلوں کو پریشان کرنا تھا، یہ بھی اپنے آپ میں ایک خطرناک چیز تھی۔ اس دور کے اندر بھی میں نے پہلے بھی بتایا کہ اب چوری ڈاکے یہ کم ڈالے جاتے ہیں، تو جیسے ایڈوانس دور ہے اسی اعتبار سے چوری ڈاکہ زنی بڑھ گئی ہے۔ موبائل فون پر جو فون پے، گوگل پے، پے ٹی ایم اور اس کے علاوہ کئی ایپ ہیں جن کے ذریعے ہم لین دین کرتے ہیں۔ بینک کے بہت سارے، پورا بینک اس موبائل کے اندر اتر آیا ہے۔ ہم اپنے اکاؤنٹ کا پورا لین دین، اپنے اکاؤنٹوں کو پورے طور پر اپنے موبائل فون سے مینٹین کر سکتے ہیں۔ تو اب اسی اعتبار سے چور بڑھ گئے ہیں، اب پڑھے لکھے چور ہونے لگے ہیں جو اس پورے معاملے پر دسترس رکھتے ہیں۔ موبائل فون کو ہیک کرنا اور ان کے اکاؤنٹس کو ہیک کرنا، جو اس کی نالج رکھتے ہیں، اب وہ اسی کام پر لگ گئے ہیں۔ مستقل ٹیلی فون کر کے اور طرح طرح کے جھانسے دے کر یہ آپ کے لیے چیزیں ہونے والی ہیں، یہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا، یہ آپ کی لاٹری لگ گئی ہے، آپ اپنا پے نمبر بھیج دیں، آپ اپنا UPI بھیج دیں، آپ کو ایک OTP آئے گا، وہ آپ ہمیں بتا دیں۔ اس طریقے پر جرائم کو انجام دیا جا رہا ہے۔ قوم شعیب پر جن جرائم کی وجہ سے عذاب آیا تھا ان میں سے ایک ڈاکہ زنی ہے، اور آج کی ڈاکہ زنی اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ کوئی آدمی اپنے فون میں 50,000 روپے رکھے ہوئے تھا، اس کی ماں کا آپریشن ہونا تھا، آپ نے اس پر ڈاکہ زنی کر دی ہے، تو آپ نے ڈبل تیبل اور چوگنا گناہ کر دیا ہے۔ وہ کتنا پریشان ہے آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ڈاکہ زنی عام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا گناہ تھا ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کا مال بیچنا، آج اسی ایڈوانس دور کے اندر وہی کام کیا جا رہا ہے۔ جو کمپنیاں چیزیں بناتی ہیں اس میں ملاوٹ کی چیزیں بنائی جا رہی ہیں۔ کوئی کمپنی اس کا برانڈ بک رہا ہے، آپ اس کے نام پر ملاوٹ کا مال بیچ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر فیئر اینڈ لولی ایک کریم ہے، وہ اس کی ایک کمپنی ہے، آپ اس کے پیک میں اس جیسا پیکٹ تیار کر کے اس میں اپنی بنائی ہوئی کریم ڈال کر فروخت کر رہے ہیں۔ اگر آپ اسے فیئر اینڈ لولی بتا کر بیچ رہے ہیں تو آپ حرام کمائی کما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈپلیکیٹ ہیں۔ اصل میں جو ریٹیلر ہوتا ہے، دکاندار ہوتا ہے، وہ مثال کے طور پر 150 گرام کی فیئر اینڈ لولی کا پیک، وہ اسے 130 روپے کا مل رہا ہے اور 150 روپے کا بیچ رہا ہے، تو 20 روپے بچ رہے ہیں۔ اور اگر وہ ڈپلیکیٹ خریدنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اسے 80 روپے کا مل رہا ہے، اسے بھی 150 روپے کا بیچ رہا ہے، تو اسے 70 روپے بظاہر زیادہ مل رہے ہیں، لیکن وہ حرام آ رہے ہیں۔ اب حرام کمائی کا آپ کو میں نے کئی بار بتایا ہے کہ آپ حرام اپنے بچوں کو کھلائیں گے، وہ آپ کے نافرمان بن جائیں گے، آپ کی زندگی اجیرن بن جائے گی، آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی، آپ پریشان رہیں گے پوری حیات۔ اسی طریقے پر آپ اپنا وہی پیسہ بڑی بڑی بیماریوں میں خرچ کرتے نظر آئیں گے۔ کوئی آپ پر کیس لگ جائے گا، اس کی تاریخوں پر جاتے نظر آئیں گے، تو بظاہر تو یہ چیز معلوم ہوگی کہ 80 کے 150 مل رہے ہیں، جہاں صرف 30 روپے 20 روپے بچنے تھے وہاں 70-80 روپے ایک پیکٹ پر بچ رہے ہیں، لیکن آپ وہ حرام کما رہے ہیں اگر بتا کر نہیں بیچ رہے ہیں۔ آپ بتا کر فروخت کریں کہ یہ فیئر اینڈ لولی کی ڈپلیکیٹ ہے، تو پھر آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ البتہ جو لوگ بلا اجازت کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان کے لیے کسی کمپنی کے پروڈکٹ کو ڈپلیکیٹ بنا کر بیچنا وہ الگ مسئلہ ہے، وہ بھی غیر درست ہے۔ اسی طریقے پر اچھے والے چاولوں کے ساتھ ہلکے والے چاول ملا کر
اور انہیں اچھے والے چاولوں کی قیمت میں فروخت کرنا، اچھے والے اناج کے ساتھ ہلکے والا اناج ملا کر اسے اچھے والے اناج کی قیمت کے اندر فروخت کرنا، دودھ کو پیور بتا کر اس کے اندر پانی ملا کر فروخت کرنا، اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر گھناؤنی حرکت کہ پاؤڈر کا دودھ بنا کر بیچنا جو صرف اور صرف کیمیکل ہے، جو نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، یہ تمام حرام ہے، حرام کمائی کماتے ہیں آپ۔ اسی کے ساتھ ساتھ مرچ جو ہوتی ہیں ریڈ لال مرچ، اس کے اندر طرح طرح کی لال چیزیں ملا کر بیچ دینا، دھنیے کے اندر طرح طرح کی چیزیں ملاوٹ کر کے بیچ دینا، اور اسی طریقے پر تمام چیزوں میں ملاوٹ کر کے جو بیچ رہے ہیں انہیں معلوم ہے وہ حرام کمائی کما رہے ہیں۔ حرام کمائی یہ کبھی بھی فائدہ دینے والی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم نے حضرت شعیب کے واقعے میں، اس کے علاوہ عامہ پارے میں سورہ مطففین کے اندر بار بار حرام قرار دیا ہے۔ جو ملاوٹ کا مال بیچتے ہیں، جو جھوٹ بول کر مال بیچتے ہیں، کاروبار بزنس دنیا کے اندر ایک اہم ترین جزو ہے انسان کا۔ جس طریقے پر انسان کے ساتھ نماز جڑی ہوئی ہے، روزہ جڑا ہوا ہے، جھوٹ نہ بولو، زناکاری نہ کرو، اسی طریقے پر یہ بزنس بھی اچھا اور خراب ہو سکتا ہے۔ آپ اگر ناجائز کمائی کما رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے وبال جان بنتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں گئے، ایک اناج کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا تو نیچے سے گیلا تھا۔ فرمایا یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، آپ کا اناج اگر گیلا ہے تو آپ اسے کم قیمت کر کے بتا کر بیچیے۔ آپ کے مال کے اندر اگر نقص ہے اور آپ اسے بتا کر نہیں بیچ رہے ہیں تو آپ یہ حرام کام کر رہے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو کپڑے کا تھان دیا، اپنے ملازم کو یا اپنے پارٹنر کو، کہ آپ یہ تھان مارکیٹ کے اندر بیچ کر آؤ، لیکن اس تھان کے اندر ایک کٹ ہے، اس کو بتا دینا جس کو آپ فروخت کرو گے۔ وہ شخص گیا اور اس تھان کو فروخت کر کے واپس آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے معلوم کیا کہ آپ نے جسے وہ تھان فروخت کیا تھا کیا اسے بتا دیا تھا کہ اس کے اندر کٹ ہے؟ کہا حضرت میں بھول گیا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ واپس جاؤ، اس شخص کو تلاش کرو، اسے بتاؤ اور جو وہ پیسے کم کرے اس کے پیسے واپس دو، اگر وہ نہ ملے تو اس میں سے پیسے صدقہ کر کے آؤ۔ تو یہ تجارت ہے۔ تجارت اس کا نام نہیں ہے کہ یہ بہت مائنڈیڈ آدمی ہے، ہلکے مال کو اچھا بتا کر بیچ دیتا ہے۔ آم کا جب کاروبار ہوتا ہے تو آم کی پیٹی میں اوپر اچھے آم رکھ دیتے ہیں، نیچے خراب آم رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے علاقے کی بات ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ چیز آپ ناجائز کرتے ہیں، حرام کمائی کماتے ہیں۔ آپ اپنا مال اوپر والے آم بتا کر بیچ رہے ہیں کہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے، بے داغ ہے اور کتنا صحیح ہے، بہت اچھا ہے، اور نیچے آپ نے جو بھرا ہوا ہے وہ گھر جا کر دیکھے گا، اسے تکلیف ہوگی۔ یہ آپ حرام کمائی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے پر دیگر فروٹس میں ہے، جب آپ کسی کو کوئی پھل کھلا کر دکھاتے ہیں تو اچھا والا کھلا کر دکھاتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اچھا نکلے گا، اور جب آپ اسے تول میں رکھتے ہیں تو ہلکی چیزیں رکھتے ہیں۔ اسی طریقے پر جو قریشی بھائی ہیں وہ اگر توازن نہیں رکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے 2 کلو گوشت لیا اور آپ نے اس میں 1 کلو ہڈیاں اور دیگر چیزیں رکھ دی جو کام کی نہیں تھی، تو آپ سراسر اس میں ظلم کر رہے ہیں، آپ حرام کمائی کما رہے ہیں۔ اور بہت سارے بزنس ہیں، یہ کچھ فیمس چیزیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، آپ جانتے ہیں، کسی کو جو جس کا بزنس ہے وہ اس کے بارے میں پورا جانتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتنا حلال کما رہا ہے، کتنا حرام کما رہا ہے۔ تو جب آپ مجھے سنیں تو یاد رکھیں، عہد و پیمان کریں، اللہ سے توبہ کریں کہ میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ قوم شعیب پر جو عذاب آیا تھا وہ انہی گناہوں کی وجہ سے آیا تھا۔ یہ ضرور ہے کہ پوری قوم پر، پوری امت محمدیہ پر ایک ساتھ عذاب نہیں آئے گا، لیکن یہ جان لیں
کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی کوتاہیوں پر پکڑ ضرور بھی ضرور کریں گے. آپ اگر کسی کے ساتھ امانت کے اندر خیانت کریں گے تو اس پر آپ کا مواخذہ ضرور بھی ضرور ہوگا. جب یہ تمام چیزیں قوم شعیب کے اندر بڑھتی چلی گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے تمام قوم کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد خطاب کیا. خطاب میں کہا کہ اولاً جو آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ سراسر ناجائز ہے. یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں. یہ کوئی کام آپ کے آنے والے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سجدے کے لائق ہے. آپ انہی کو سجدہ کیجئے. ان بتوں کو سجدہ کرنا چھوڑ دیجئے. آپ ملاوٹ کا مال بیچنا بند کر دیجئے. کم تولنا بند کر دیجئے. آپ امانت میں خیانت کرنا بند کر دیجئے. ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی مت کیجئے. صحیح طور پر حقوق کی ادائیگی کیجئے تو ہی آپ فلاح و بہبود کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. تو ہی آپ دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ خطاب کیا اور لوگوں کو بتایا کہ جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسی برکتیں ہوں گی. اگر آپ کی نیت صاف کاروبار کرنے کی ہوگی تو لگے گا بظاہر آپ کو کہ چیزیں کم ہو رہی ہیں, پیسے کم آ رہے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کم پیسے کے اندر بہت زیادہ برکتیں ڈال دیں گے. آپ نے بارہا سنا ہوگا وہ واقعہ کہ ایک شخص نے کہا کہ تمام مال تقسیم کر لیا جائے, مجھے صرف والدین کی خدمت دے دی جائے. بھائیوں نے اسے والدین کی خدمت دی, والدین کی خدمت کی. والدین کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد خواب آیا. خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے نیچے 100 روپے رکھے ہوئے ہیں. کہا کہ 100 روپے رکھے ہوئے ہیں, آپ لے آؤ, لیکن یہ یاد رکھنا ان میں برکت نہیں ہے. صبح ہوئی, اپنی بیوی سے ذکر کیا اور کہا کہ ان میں برکت نہیں ہے, اس لیے میں 100 روپے نہیں لاؤں گا اٹھا کر. کہا دیکھ تو آؤ رکھے بھی ہیں یا نہیں. کہا جب مجھے نہیں اٹھانے تو مجھے نہیں دیکھنے. دوسرے دن خواب آیا کہ 10 روپے یا اس دور میں جو 10 درہم 10 دینار جو بھی چلتے ہوں گے کہ وہ وہاں پر رکھے ہوئے ہیں, ان میں برکت نہیں ہے, آپ اٹھا لے آؤ. صبح پھر یہی بات ہوئی کہ جب برکت نہیں ہے میں اٹھا کر نہیں لاؤں گا. پھر اگلے دن خواب آیا کہ 1 روپیہ وہ رکھا ہوا ہے, آپ اسے اٹھا لاؤ. معلوم کیا اس میں برکت ہے کہ جی ہاں اس میں برکت ہے. تو وہ 1 روپیہ اٹھا کر لے آئے اور اس دن طبیعت یہ چاہی کہ مچھلی خرید لوں. اس 1 روپے کے عوض مچھلی خرید لی. مچھلی کو جب کاٹا تو اس کے اندر سے ایک بہت زیادہ قیمتی ہیرا نکلا. اسے فروخت کیا تو وہ اتنے پیسوں میں فروخت ہوا کہ اس کی ساری زندگی کا نظام اسی سے بن گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دیتے ہیں تو روپوں میں دے دیتے ہیں, اور جب برکتیں نہیں ہوتی ہے, آپ حرام کماتے ہیں تو آپ کے پاس 1 کروڑ روپے بھی ہوں تو بھی آپ اپنے آپ کو پریشان محسوس کرتے ہیں. یہ جو ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کا نظام ہے, آپ بہت سارے لوگ جو یہ پرانی چیزیں خریدتے ہیں, یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں. تو آپ یہ مت کیجئے, آپ اپنی قیمت پر فروخت کیجئے, اپنی قیمت پر خریدیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں. فرشتے اس چیز پر متعین ہیں, وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. اب جیسی ہماری کمائی ہے ویسے ہی ہمارے حالات ہیں. آج حالات بڑے خراب ہیں, مال ضائع ہو رہا ہے. آج میں آپ کو ایک اپیل اور کروں گا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی زمینوں کو فروخت کر رہے ہیں, جو کہ سراسر غلط ہے. غیر لوگ ان کو خرید رہے ہیں, کل وہ مالک ہو جائیں گے, آپ غلام, مزدور اور نچلے درجے کے لوگ بن کر رہ جائیں گے. آج مال جو ضائع کیا جا رہا ہے وہ 2 چیزوں میں ضائع کیا جا رہا ہے. ایک اونچے مکانات بنانے میں اور دوسرے اونچی شادیاں کرنے میں. کئی بیگھے زمین بیچ کر ایک شادی کر دی جاتی ہے. کئی بیگھے زمین بیچ کر ایک مکان بنا لیا جاتا ہے. مکان سے کوئی آمدنی نہیں ہوتی ہے, شادی سے کوئی آمدنی نہیں ہوتی ہے.
تو آپ یہ یاد رکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی تقدیر میں وراثت نصیب فرمائی ہے، آپ اس کی حفاظت کرنے والے بنیے، اس کو فروخت کرنے والے مت بنیے۔ جو آپ کے آج کے اخراجات ہیں انہیں آج کی کمائی سے پورا کیجئے۔ آپ اپنے والدین، دادا پردادا کی دی ہوئی زمین کو فروخت کر کے عیش و آرام کی زندگی جینے والے مت بنیے۔ اپنے گٹوں کی کمائی ہوئی رقم، اس کے پیسے سے آپ عیش و آرام کیجئے، مکانات بنائیے، لیکن فضول خرچی مت کیجئے۔ آپ زمینیں بیچ کر بہت کمی، کوتاہی، کمزوری اور ایک طریقے پر غلامی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ جب ہم ملک ہندوستان پر غور کرتے ہیں، جب انگریزوں نے اسے غلام بنایا ہے تو یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی ہے، لوگوں کی زمینیں خریدی ہیں، لوگوں کو پھر ملازمت دی ہے اور اس کے بعد سب کو غلام بنا لیا ہے۔ جب ہم فلسطین پر غور کرتے ہیں تو وہ یہودی جنہیں پریشان ہو کر عیسائیوں نے اور دیگر رومیوں نے زبردست طریقے سے فلسطین سے اپنے ملکوں سے نکالا ہے، انہی لوگوں کو فلسطین کے لوگوں نے زمین بیچ کر وہاں بسایا ہے۔ آج اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ وہ مالک اور ہم وہاں پر غلامی سے بھی بدترین زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ اپنی ملکیت کو اس طریقے پر فروخت مت کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ قوم شعیب کے اندر ایک کمی آ گئی کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا بہت زیادہ مذاق اڑانے لگے، انہیں پریشان کرنے لگے۔ وہ اچھی بات بتاتے تو انہیں کہتے ارے یہ آیا ہے ہمیں اچھی بات بتانے کے لیے، ارے یہ بہت بڑا پارزہ بنتا ہے، مذاق پھپتیاں کستے، کہیں سے گزرتے تو کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ یہ آخری درجہ ہوتا ہے۔ پھر اس میں اور زیادتی یہ کرنے لگے کہ شعیب مان جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنی زمینوں سے نکال دیں گے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ زمینوں سے نکالنے والی ذات بابرکت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ ان لوگوں نے اپنے گناہوں پر دوام اختیار کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو پریشان کرتے رہے، حضرت شعیب علیہ السلام کو ستاتے رہے۔ آج بھی اس دور کے اندر بھی علماء کرام کو، مبلغین کو، تبلیغ والوں کو ستانے کا کام کرتے ہیں، پبتیاں کستے ہیں، ان کی ٹوپی داڑھی، ان کے اونچے پائجامے پر، ان کے نیچے قمیص پر الگ الگ کمنٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو بلاوا دینے والی چیزیں ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ لوگ نہ اچھی باتوں کو کے اوپر دھوپ کی سخت تمازت آن پڑی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل ہے، اس کے اندر اس کے نیچے چلے گئے، دو چار گئے، انہوں نے وہاں سکون محسوس کیا، سب کو وہیں بلا لیا، وہاں پر ٹھنڈک محسوس کی تو ایک چیخ زبردست آئی، اس چیخ سے یہ تمام ادھر سے ادھر گر پڑے، سر سے سر ٹکرا گئے۔ اور تیسرا عذاب، ان پر بارش برسا دی گئی جو انہیں غرق، تباہ اور ختم کر دینے والی بارش تھی۔ یہ لوگ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام وہاں سے کوچ کر گئے تھے اور مکہ المکرمہ آ گئے تھے، وہیں پر آپ کا وصال ہوا، آپ اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے، وہیں آپ کی قبر اطہر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔